اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن اللہ عزیز حکیم. صحابہ کرام پابند تھے، مجبور تھے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے حدیث محمد رسول اللہ. قیامت سے پہلے بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا تھا اور اٹھا رہے ہیں، اٹھاتے رہیں گے. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منکرین حدیث کا فتنہ ہے. اسلام نام ہے قال اللہ و قال رسول کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کو تھامے رکھو گے، ایک رب کا کلام اور ایک محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اے میرے حبیب، اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. یقیناً اس وحی کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ. پھر جب ہم پڑھوا چکے تو پھر اسی طرح پڑھا کریں، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قرآن حکیم کی سورۃ تحریم کی یہ ابتدائی آیات، اس کا دوسرا شان نزول. آئیے اس کی طرف غور کرتے ہیں. احادیث مبارکہ ہمیں کیا خبر دیتی ہیں. سنن نسائی میں ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی تھی
جن کا نام ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ان سے مباشرت بھی کیا کرتے تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیا کرتی، کلام کیا کرتی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دو شان نزول ہیں، ایک شہد کا قصہ جو آپ سابقہ درس میں سن چکے تھے، اور ایک سیدہ ماریا کو اپنے اوپر حرام کرنے کا قصہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دونوں صحیح احادیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ الْآيَةُ فِي السَّبَبَيْنِ مَعًا، کہ یہ آیت اس کے نزول کی ایک سبب ہونے کی بجائے ممکن ہے کہ دو سبب ہوں جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ شہد والا قصہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور سیدہ ماریا والا ماجرا بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے، تو ان دو سبب کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی یہ آیات نازل فرمائی ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور قرآن سے ہم ہدایت لیں گے، جو دین اسلام کو صرف قرآن حکیم میں بند سمجھتے ہیں، احادیث محمد کریم کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے یہ جملہ پہلے بھی دہرایا تھا، حقیقت میں وہ قرآن حکیم کی وہ تفسیر کرنا چاہتے ہیں جو ان کی من مانی ہے۔ جب بھی قرآن حکیم کو احادیث رسول سے الگ کر کے سمجھا جائے گا تو وہ فہم نہیں مل سکتا جو فہم صحابہ کرام نے لیا، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ ہم پابند ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے میں پابند ہیں صحابہ کرام کے فہم پر۔ جو صحابہ کرام نے سمجھا، اپنے شاگردوں کو سمجھایا، اپنے امام اور اپنے قائد اور اپنے رہبر، اپنے استاد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس کی روشنی میں ہم نے دین اسلام کو سیکھنا ہے۔ وہ گمراہ لوگ ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال کر ڈائریکٹ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی نکال دیا۔ صوفیاء کا گروہ آپ نے دیکھا ہوگا، صوفیاء کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا سارا دین اہل سنت کا مردوں سے چلا ہے، ہمارا دین زندوں سے چلا ہے۔ کہا اس کا کیا معنی؟ کہا تم جب حدیث بیان کرتے ہو فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں کہاں ہے؟ مر گیا۔ جس سے سنی تھی وہ کہاں ہے؟ مر گیا۔ اس نے جس سے سنی تھی وہ کہاں ہے؟ مر گیا۔ تو تمہارا دین مردوں کا دین ہے، ہمارا دین زندوں کا دین ہے۔ آپ کا زندوں کا دین کیسے؟ کہا میرا دل میرے رب سے نقل کرتا ہے، میں بھی زندہ ہوں، رب بھی زندہ ہے۔ مولانا زکریا فضائل اعمال کے اندر اسی قسم کا ایک قصہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مولانا امام عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہے تھے، کسی آ کر کہنے والے نے کہا، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر، وہ نوجوان اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر مراقبے کی حالت میں بیٹھا ہوا، تو ان سے کہا کہ ادھر امام عبد الرزاق رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے اور لوگ ان سے احادیث سن رہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے سر نہیں اٹھایا اور سر گھٹنوں پہ رکھے فرمایا، وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں جو عبد الرزاق سے حدیث سنتے ہیں،
میں وہ ہوں جو ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سنتا ہوں. وہ جو بیٹھے ہیں وہ کس سے سن رہے ہیں؟ عبد الرزاق سے. میں کون ہوں؟ جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. تو یہ سوال کرنے والے صوفیاء کے عقیدے کے مطابق خضر علیہ السلام تھے. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے پوچھا کہ اگر تمہاری یہ بات سچی ہے تو پھر بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نوجوان نے نگاہیں اوپر اٹھائی, میری طرف غور سے دیکھا اور کہا اگر فراست صحیح کام کرتی ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں. بقول مولانا زکریا صاحب کے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بعد اولیاء ایسے ہیں جو رتبے اور شان میں ہم سے بھی بڑے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ لوگوں نے تو نام مصطفیٰ کو ہی نکال دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں حاجت نہیں احادیث رسول کی, ہماری ڈائریکٹ اللہ سے لو لگی ہوئی ہے, ہمارے دل میں اللہ رہتا ہے, جب ہمارا جی چاہتا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے احادیث رسول کو نکال دیا جن میں یہ منکرین حدیث ہیں, پرویزی گروہ, غامدی گروہ. وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو تسلیم کرتے ہیں, ان کے اقوال و اعمال و افعال کو تسلیم نہیں کرتے, ہمیں قرآن کافی ہے. تو ہم اس گروہ سے سوال کرتے ہیں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہمارے لیے دلیل قرآن کافی ہے, قرآن کے اندر ہر مسئلہ بیان ہوا ہے. ایک طالب علم قرآن کا قاری جب قرآن کو پڑھتا ہے اور ان آیات سے گزرتا ہے, ان آیات کی تفسیر قرآن حکیم کی کون سی آیات کر رہی ہے, یہ پورا قصہ ہمیں قرآن کی کن آیات سے ملے گا؟ وہ کون سی چیز تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی؟ حدیث نے ہمیں دو چیزیں بتائی, شہد کا واقعہ, سیدہ ماریہ والا ماجرا. دو واقعات ہمیں حدیث, صحیح احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچے. آپ کہتے ہیں احادیث کی ضرورت نہیں, احادیث حجت نہیں, قرآن کافی ہے. تو اللہ کے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ جس کو اللہ نے حلال کیا, جس کو اللہ نے حلال کیا اس کا نام کیا ہے؟ جس کو محمد کریم نے اپنے اوپر حرام کیا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن سے بتاؤ. آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن کافی ہے, حدیث ضرورت نہیں, حدیث حجت نہیں, تو اس چیز کا نام قرآن کی کون سی آیت کے اندر موجود ہے؟ اور قرآن حکیم کی ان آیات کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے راز کی بات اپنی ایک بیوی سے کہی, اس بیوی کا نام قرآن کی آیت سے ثابت کیجئے. جس بیوی کے پاس راز تھا قرآن بتاتا ہے اس نے وہ راز آگے ظاہر کر دیا. جس کے پاس راز تھا اس کا نام قرآن کی آیت کی روشنی میں, جس کو اس نے آگے بتایا اس کا نام کس کو بتایا؟ قرآن کہتا ہے نبی کی دو بیویوں تم توبہ کرو اللہ کی طرف, تمہارے دل صراط مستقیم سے ٹیڑے ہو گئے. ان دو بیویوں سے مراد کون ہے؟ قرآن حکیم کی روشنی میں بتائیے. اگر آپ احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں, حقیقت میں ہمارے اس جملے کو یاد رکھیے, بھلے یہ کڑوا ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے. جو احادیث رسول کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. منکرین حدیث سے ہمارا سوال قیامت کی دیواروں تک باقی رہے گا. اگر قرآن کافی ہے, قرآن سے ہی سارا دین لینا ہے, احادیث رسول ظنی ہے, حجت نہیں ہے, یہ عجمیوں کی سازش ہے, یہ بات کے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں, تو بتائیے قرآن حکیم کا یہ قصہ اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ آئیے ایک اور سوال کی طرف. قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, تم پر حرام کیا گیا مردار, تم پہ حرام کیا گیا خون, تم پہ حرام کیا گیا خنزیر کا گوشت, اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے. 11ویں کس کے نام کی ہوتی ہے؟ بابا 11ویں والے سرکار کی. دینے والے اتنے رب سے نہیں ڈرتے جتنا بابے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نہیں مانتے, اگر ہم 11ویں شریف کا دودھ بابا جی کی نظر نہیں دیں گے. دو گروہ ہیں, ایک گروہ کہتا ہے کہ بھینس کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آنا شروع ہو جائے گا. دوسرا گروہ کہتا ہے بابا مجھ مار چھڑے گا, بھینس بھی نہیں بچے گی, وہ بھی مر جائے گی.
اس لیے مولوی صاحب اپنے دلائل اپنے پاس رکھو. 11ویں والے دن یہ دودھ کی سبیل بابا 11ویں والے کے نام پہ لگائی جائے گی. جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ مشہور ہو جائے، کسی اور کے نام پہ ذبح کی جائے، کسی اور کے نام کی سبیل ہو، یہ سان کے بی بی فاطمہ کی، یہ کنڈے امام جعفر کے، تو یاد کر لیجئے اللہ نے اس کو جیسے سور کو حرام کیا، مردار کو حرام کیا، خون بہتے کو حرام کیا، ویسے ہی وہ بھی حرام ہے. قرآن حکیم میں مالک نے حلال جانوروں کا ذکر کیا ہے. آئیے اللہ کی قرآن کی آیت کو سنتے ہیں. احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں بہیمۃ الانعام، یہ مویشی، چوپائے مویشی اللہ نے حلال کیے. اس کی تفسیر میں قرآن حکیم میں جن جانوروں کا ذکر ہے اس میں اونٹنی اونٹ، گائے بیل، بکری بکرا، بھیڑ مینڈھا، یہ وہ جانور ہیں جن کا ذکر اس کے اندر ملتا ہے. اور اگر اس کو آپ لغت کی کتابوں میں بھی چھانیں گے تو بہیمۃ الانعام سے مراد یہی جانور ہیں. اب ہم منکرین حدیث، منکرین رسالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کے اقوال و اعمال و افعال کا انکار کرنے والے، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان جانوروں کے علاوہ دنیا میں جو باقی جانور ہیں وہ حلال ہیں یا حرام؟ ان جانوروں کے علاوہ حلال کی لسٹ تو ہمیں قرآن نے دے دی کہ یہ جانور حلال ہیں. اب باقی جانوروں کا کیا کریں؟ کتا ہے، بلی ہے، گیدڑ ہے، بھیڑ ہے، بھیڑیا ہے، شیر ہے، بندر ہے، خرگوش ہے، کوا ہے، چیل ہے، باز ہے، شکرا ہے، کبوتر ہے، فاختہ ہے، چڑیا ہے، ان کا کیا کریں؟ یہ حلال ہے یا حرام؟ یہ سارے حرام ہیں یا ان میں سے کچھ حرام ہیں کچھ حلال ہیں یا سارے حلال ہیں؟ کیونکہ حلال و حرام کا قاعدہ حدیث محمد کریم سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نزدیک حدیث رسول حجت نہیں ہے، حدیث رسول یقینی خبر نہیں ہے، ظنی خبر ہے، سچی بھی ہو سکتی، جھوٹ بھی ہو سکتی، اجمیوں کی سازش ہے، لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، لوگوں کی زبانوں کے قصے ہیں. حقیقت تو صرف اللہ کی کتاب ہے، حدیث کی کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے، یہ حجیت کے قائل نہیں ہے. تو ہمارا سوال ہے یہ جانور جو ہم نے بیان کیے یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ان میں سے کچھ حلال اور کچھ حرام ہے. آپ جو بھی جواب دیں، سب کو حرام کہیں تب بھی، سب کو حلال کہیں تب بھی، کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال کہیں تب بھی، ہمارا ایک ہی سوال رہے گا، ہاتھو برہانکم، دلیل اللہ کی کتاب سے دو. تم تو حدیث کے منکر ہو، تم حدیث رسول کا انکار کرنے والے ہو، تو اللہ کی کتاب کی آیت پڑھو جس میں یہ ہو شیر حرام ہے یا حلال، بندر حرام ہے یا حلال، کتا بلی بھیڑیا حلال ہے یا حرام. اس کی ڈیٹیل قرآن حکیم کی آیات سے نکال کے دیجئے. اور قیامت آ سکتی ہے یہ قرآن حکیم کا نام لے کر امت کو گمراہ کرنے والے، لوگوں کا رشتہ مدینے والے سے توڑنے والے، محمد کریم کے اقوال و افعال و اعمال سے لوگوں کو دور کرنے والے، من پسندی کی تفسیر کر کے گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے، قرآن حکیم کی کسی آیت سے اس کا جواب نہیں دے سکتے. قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، حالت نماز میں کھڑے ہونے کا، رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا ذکر بھی قرآن حکیم میں موجود ہے. نماز پڑھنے کا حکم ہے نا قرآن حکیم میں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، قیام کا بھی ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں پہلے کھڑے ہوں یا پہلے سجدہ کریں یا پہلے رکوع کریں؟ آپ نے ہر مسئلہ قرآن سے سمجھنا ہے، حدیث کی حاجت نہیں، حدیث کی طرف رجوع نہیں کرنا، حدیث کو آپ نے تسلیم نہیں کرنا. حدیث کے آپ منکر اور دشمن ہو تو قرآن حکیم میں نماز کا حکم، قیام، رکوع اور سجدے کا حکم، پہلے کیا کریں؟ اس کی ترتیب ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کی ترتیب، اس کی صورت، اس کی عملی شکل کہاں سے ملے گی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی کو تو آپ کہو گے یہ حدیث ہے، ہم نہیں مانتے. تو آئیے قرآن حکیم سے نماز کی ترتیب، نماز کی صورت، نماز کی شکل ہمیں بتائیے
کہ نماز میں پہلے قیام کیا جائے یا پہلے رکوع کیا جائے یا پہلے سجدہ کیا جائے؟ جب کھڑے ہوں ایک پاؤں پہ کھڑے ہوں یا دونوں پاؤں پہ کھڑے ہوں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں یا ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوں، یا دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر کھڑے ہوں، یا پنجاب میں پنجابی چلتے ہیں دھوتی پہننے کے بعد پیچھے کمر پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ہاتھ آگے باندھے پیچھے باندھے، سر پہ رکھے لٹکائیں سینے پہ رکھے، کہاں کیا کریں؟ دلیل قرآن سے دیجئے۔ حدیث رسول آپ کے نزدیک حجت نہیں تو قرآن کی آیت پڑھ کر بتائیے کہ کھڑے ہو کر ہاتھ سینے پہ ہو یا ناف پر ہو یا کھلے ہوئے ہو یا سر پہ ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، اس کی کنڈیشن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والی تو آپ مانتے نہیں ہیں، قرآن کی صورت ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ اور جب رکوع کریں، رکوع کا مطلب ہے جھکنا، تو آگے کو جھکیں، دائیں کو جھکیں یا بائیں کو جھکیں یا پیچھے کو جھکیں، کدھر جھکیں؟ جھکتے ہوئے سر کتنا جھکے؟ سر کو گھٹنوں سے لگائیں، ہاتھ زمین پہ رکھیں، حالت رکوع میں ہاتھ کہاں ہو، سر جھک رہا ہے تو کتنا جھکے؟ یہ رائٹ سائڈ پہ جھکے، لیفٹ سائڈ پر جھکے، فرنٹ پہ جھکے، کدھر جھکے؟ جھکنے کی کنڈیشن قرآن سے ثابت کیجئے۔ سجدہ کیسے کریں؟ زمین پہ پہلے ہاتھ لگے، پہلے گھٹنے لگے، پہلے پیشانی لگے، پہلے ناک لگے، ناک لگا کے پیشانی اٹھانی ہے، پیشانی لگا کے ناک اٹھانی ہے، گھٹنے لگا کے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ حالت سجدے میں یہ دونوں ہاتھ، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ کہاں پر رکھے ہوں گے؟ سجدے کی یہ تفسیر جو سورت محمد کریم سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت محمد کریم سے ملتی ہے، عمل مصطفیٰ سے ملتی ہے، حدیث مصطفیٰ سے ملتی ہے، وہ تو آپ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کی آیت سے بتائیے کہ سجدے کی حالت میں سجدہ کرنے والے مسلمان کی حالت کیا ہو، کیفیت کیا ہو؟ اور اگر اس کا جواب قرآن سے آپ نہ دے سکیں، اور اللہ کی قسم نہیں دے سکتے، اگر آپ ان سوالوں کا جواب قرآن کی آیات سے نہ دے سکیں اور نہیں دے سکتے تو ماننا پڑے گا جیسے قرآن حجت ہے، فرمان محمد بھی حجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا بہت فائدے کا ہے۔ آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عرش والا اللہ آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ مثال دے کے سمجھا دوں اللہ کے لیے اعلی مثال، کوئی آپ سے کہے، آپ کا مدیر، آپ کا کفیل، کہ 1 ریال دے دو 10 ریال لے جاؤ، سارا کام چھوڑ کے یہیں لائن نہیں لگ جائے گی؟ 1 ریال لے کے 10 لے کے پھر دوبارہ لائن میں لگ جاؤ گے؟ انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے، ایڈے سارے بندے نے پھر لائن چ لگ جانے۔ لیکن اگر اسے پتہ لگ گیا تو وہ ہو سکتا ہے نہ دے کہ پہلے لے لیا ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر، مصطفیٰ کی محبت کا درس کتنا پیارا دیا۔ جتنی بار تم کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دفعہ پڑھنے پر اللہ تم پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے نہ چوما کریں کہ انگوٹھے چومنا دین ابو بکر نہیں ہے، دین عمر و عثمان و علی نہیں ہے۔ ہاں نام مصطفیٰ سنیں تو فوراً زبان کو حرکت دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو آپ نہیں مانتے، ہمارے ان سارے سوالوں کا جواب قرآن کی آیات سے دیجئے، اور اگر نہیں دے سکتے تو مانیے جیسے قرآن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجت ہے، صحیح حدیث محمد کریم کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ویسے ہی حجت ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کے معاملات قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ خرچ کن پہ کرنی ہے یہ بھی قرآن حکیم میں بیان ہوئے۔ زکوٰۃ دیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے، زکوٰۃ فلاں 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 بندوں پر خرچ ہو، اس کی ڈیٹیل بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کب وصول کی جائے؟ روزانہ زکوٰۃ دی جائے؟ ہر مہینے زکوٰۃ دی جائے؟ ہر سال زکوٰۃ دی جائے؟ 5 سالہ پیکج ہو زکوٰۃ کا، 1 سال دے دی تو 5 سال بعد، یا 10 سال کا پیکج ہو گیا، آج زکوٰۃ دے دو پھر 10 سال کے بعد زکوٰۃ دینا؟ انڈیا کے اندر تو باقاعدہ ایک فرقہ پیدا ہو چکا ہے
ان حضرت کی کتاب مجھ تک پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی دفعہ زکوٰۃ دینی ہے، دوبارہ نہیں دینی۔ میں کہتا ایک ہی باری اوکھا ہو لواں جنہ ہونا ہے، موڑ کے روز روز دا پھیرا مولوی نہ مارنا، ایک ہی دفعہ زکوٰۃ تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے، مصارف زکوٰۃ بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، لیکن زکوٰۃ کب وصول کی جائے گی، اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، کتنے دنوں بعد، کتنے مہینوں بعد، کتنے سالوں بعد، یا زندگی میں ایک بار؟ پھر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے؟ سونا ہو، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ نکالیں، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ نکالیں، کتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ نکلے گی، کتنی بکریاں ہو تو کتنی زکوٰۃ نکلے گی، کتنی گائے ہو تو کتنی زکوٰۃ نکلے گی، غلہ اگر ہو تو اس پہ کیا صورتحال ہوگی۔ زکوٰۃ کی یہ پوری تفصیل ہمیں کہاں سے ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین سے، احادیث مبارکہ سے، صحابہ کرام کے عمل سے، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور احادیث سے ملے گی۔ لیکن آپ کو تو حدیث سے اللہ واسطے کا ویر ہے، آپ تو حدیث مانتے نہیں، آپ تو حدیث کے منکر، حدیث کے دشمن ہیں، تو پھر قرآن حکیم کی آیات سے ثابت کیجئے کتنی زکوٰۃ، جانوروں پر کتنی، غلے پر کتنی، سونے پر کتنی، چاندی پر کتنی، اور کتنے پیریڈ کے بعد، کتنے عرصے کے بعد، سال میں 2 دفعہ، سال میں 1 دفعہ، 5 سالوں میں 1 دفعہ، یہ پوری تفصیل لائیے اللہ کی کتاب سے پیش کیجئے۔ اور اگر آپ پیش نہ کر سکو تو ماننا پڑے گا، جیسے قرآن حجت ہے ویسے فرمان محمد بھی حجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں حکم ہے کہ مسلمان جنگ میں کفار کا جو مال غنیمت حاصل کریں، اس کے 5 حصے کریں۔ 5 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ الگ نکال دیا جائے، اور جو یتیموں، مسکینوں، حاجت مندوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، مال غنیمت کے 5 حصے کیے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ نکل گیا، جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا حق تھا خرچ ہو گیا۔ باقی 4 حصے اس کا کیا کیا جائے؟ باقی 4 حصوں کو کیا برابر تمام مجاہدین پہ تقسیم کیا جائے، سارے فوجیوں کو دیا جائے؟ کیونکہ فوجیوں کی بھی الگ الگ خصوصیت ہے، بعض مجاہد ایسے بھی آتے جن کا اسلحہ بھی ذاتی ہوتا، سواری بھی ذاتی ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے جو سواری اور اسلحہ بیت المال سے لے کر لڑتے۔ کیا ان کو برابر دیا جائے؟ کچھ مجاہدین وہ تھے جو صف اول پہ رہا کرتے تھے، بارڈر پہ، فوجیوں کے، دشمنوں کے بالکل سامنے، پہلی صف، دوسری صف، دشمنوں کے بالکل سامنے۔ اور کچھ مجاہد ایسے ہوتے ہیں جو، کچھ فوجی ایسے ہوتے ہیں جو آخری صف میں ہوتے ہیں۔ جتنا پہلی صف کے فوجی کو، مجاہد کو ملے گا، کیا اتنا ہی آخری صف کے مجاہد کو ملے گا؟ اگر آپ کو ہاں تو دلیل، اگر آپ کو نہیں تو دلیل۔ قرآن کی آیت سے بتائیے کہ جو باقی 4 حصے ہیں، ان کی تقسیم مجاہدین پر کس صورت میں کریں گے، کس حالت میں کی جائے گی، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا دیا جائے گا، وہ تقسیم کی وجہ کیا ہوگی؟ تھوڑا کس کو، زیادہ کس کو، جو ذاتی سواری پہ آیا اس کو کتنا، جو سرکار کی سواری پہ آیا اس کو کتنا، جو پہلی صف میں تھا اس کو کتنا، جو آخری صف میں تھا اس کو کتنا؟ اس کا جواب لائیے کتاب سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے کلام سے دیجئے، اور اس کی پوری ڈیٹیل حدیث رسول میں موجود ہے۔ اس کی ڈیٹیل کہاں موجود ہے؟ حدیث رسول میں۔ لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو آپ تسلیم نہیں کرتے، آپ کے نزدیک حجت صرف قرآن ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب اللہ کی کتاب سے پیش کیجئے۔ قرآن پاک میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے بھی پڑھا، ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن حکیم کا یہ حکم، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دونوں کاٹیں یا ایک؟ دایاں کاٹیں یا بایاں؟ یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، یہاں سے کاٹیں، یا مڈو لا دیئے؟ کہاں سے کٹے گا یہ ہاتھ؟ آپ اس کے لیے قرآن پاک کی آیت لائیے۔ اور یہ ایسے ظالم ہیں، یاد کیجئے گا، جو احادیث محمد مصطفیٰ کے منکر ہیں، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، ابو جہل کے کلام کا اعتبار کرتے ہیں، کفار مکہ کے کلام کا اعتبار کرتے ہیں، آمنہ کے لال کے کلام کا اعتبار نہیں کرتے۔
یہ آپ کو کہیں گے لینگویج میں دیکھ لو، لغت میں دیکھ لو، کفار مکہ کے شاعروں کے کلام میں دیکھ لو، اس وقت معروف بات جو تھی اس کو دیکھ لو. ہم کہتے ہیں تمہیں وہ مبارک ہو، ہمیں ابو بکر کا آقا محمد مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جن کے کلام کا اعتبار کرتے ہو، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ جہاں وہ جائیں ان کو وہاں بھیجنا. جس کی حدیث کو ہم نے سینے سے لگایا ہے، اے اللہ اس کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما دینا. ظالموں، تمہیں کفار کے کلام پر تو اعتبار ہے، لغت پر تو اعتبار ہے، اگر غیر اعتباری چیز تمہارے سامنے ہے تو صرف محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول کی دشمنی سے میں اس سے بڑھ کر اور دشمنی کیا کی جائے گی؟ میرے نبی سے اس سے بڑھ کر اور بغاوت کیا ہوگی کہ غیروں کی باتوں کا اعتبار کرتے ہو، ان کے مفہوم کو تسلیم کرتے ہو، فرمان محمد کریم کو تسلیم نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کی ایک آواز پہ غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے اہل ایمان، جب تمہیں پکارا جائے، آواز لگائی جائے للصلاۃ، نماز کے لیے، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ لگاؤ، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، تجارت کو، کاروبار کو، دکانداری کو چھوڑ دو. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اپنے کاروبار، اپنی تجارت کو چھوڑ دو. سوال یہ ہے جمعے کے دن کب پکارا جائے؟ وہ کون سا ٹائم ہے جب جمعے کے دن پکارا جائے؟ صبح کو پکارا جائے، دوپہر کو پکارا جائے، شام کو پکارا جائے، رات کو پکارا جائے؟ وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں جمعے کے دن پکارا جائے؟ کس نماز کے لیے پکارا جائے؟ یا وہ صرف نماز کا ذکر ہے؟ کس نماز کے لیے پکارا جائے؟ کن الفاظ سے پکارا جائے؟ کیونکہ آذان کے الفاظ کہاں سے ملتے ہیں؟ حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جمعے کے دن کب پکارا جائے، کس نماز کے لیے پکارا جائے، کن الفاظ میں پکارا جائے؟ جس نماز کے لیے پکارا جائے وہ نماز کیسے پڑھی جائے، وہ کتنے رکعتیں ہوں گی، امام کا خطبہ کب ہوگا، نماز کب ہوگی، ترتیب کیا ہوگی؟ قرآن حکیم کی ایک آیت تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ جمعے کے دن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، کاروبار تجارت کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. لیکن وہ وقت کیا ہوگا، وہ نماز کون سی ہوگی، اس پکار کے الفاظ کیا ہوں گے، اس نماز کی ترتیب کیا ہوگی، وہ رکعات کتنی ہوں گی، اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لاؤ قرآن حکیم کے پاروں سے ہمیں بھی کھول کر وہ آیات پڑھا دو. اور اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو ماننا پڑے گا جیسے رب کا کلام ہمارے لیے حجت ہے، ویسے فرمان محمد کریم ہمارے لیے حجت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حدیث کا انکار کرتے ہو تو قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا. ہمارے یہ جملے یاد رکھنا، اگر حدیث کا انکار کیا جائے تو قرآن حکیم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. لا تعداد احکام قرآن حکیم میں ایسے ہیں جس پر عمل کرنے کی پوری صورت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے. اور جب حدیث رسول کا انکار کرو گے تو قرآن حکیم کی اس آیت پہ عمل پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. یہ وہ ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو. زبان نہیں کہتی ان کی زبان نہیں کہتی. کیوں؟ اگر یہ زبان سے کہہ دیں تو عوام الناس ان کو چھوڑ جائے گی. زبان سے نبی کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں حدیث مصطفیٰ کا انکار کر کے یہ شان مصطفیٰ کا، مقام مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. ان کا حال بالکل اسی گروہ کی طرح ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن حکیم کی ان آیات میں موجود ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ. سورۃ نساء آیت نمبر 150. مالک فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں. یہ کون لوگ ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ. یہ کہتے ہیں ہم بعض کو تو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے.
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ اس کے کو درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، بعض کو تسلیم کرتے ہیں اور بعض کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے اصلی کافر ہیں، یہ پکے کافر ہیں، یہ اصلی کافر ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، بعض پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں اور بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ان کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا، ذلت والا، اہانت امیز عذاب انہی کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مومن کون ہے؟ مومنوں کا کردار کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، پھر ان میں کسی میں فرق نہ کرے کہ بعض کو مانیں گے بعض کا کفر کریں گے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ ان کے عملوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا، جیسے اپنی اطاعت کا حکم دیا ویسے محمد کی اطاعت کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اختلافات میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کا آرڈر شریعت اسلام دیتی ہے، لیکن جو فرق کرے کہ ہم قرآن کو مانیں گے فرمان محمد کو نہیں مانیں گے، یہ اہل ایمان میں سے ہو ہی نہیں سکتے۔ اہل ایمان کو تو اللہ حکم ہی کچھ اور دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی۔ اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی کہ قرآن کو مان لیں۔ مالک اس آیت میں دوسرا حکم کیا دیتا ہے؟ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ وہ کیسے کریں؟ فرامین رسول، احادیث رسول کو تو ہم نے انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، قرآن میں جو احکامات آگے ہم نے مان لیے، رسول کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ رسول کا طرز عمل کہاں سے ملے گا؟ رسول کے سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، شادی کا طریقہ، میت کا طریقہ، خوشی کا، غمی کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، صدقے کا، قتال کا، یہ سارے طریقے محمد کریم کی اطاعت والے کہاں سے ملیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے مسلمان مواحد حاکم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا ان سے جھگڑا ہو جائے، کسی حاکم سے، کسی امام سے، کسی عالم سے، کسی شیخ سے، کسی مرشد سے اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کی صورت میں پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پھر اس جھگڑے کو لاؤ کدھر؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ آج ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہمیں درس دیتی ہے اپنے جھگڑے کو لاؤ اللہ کی طرف۔ کیا معنی؟ قرآن کی طرف، اللہ کی طرف جھگڑے کو لاؤ، جھگڑے کا فیصلہ اللہ سے کرواؤ۔ کیا معنی اس کا؟ قرآن کی طرف لے کر آؤ۔ اور مالک فرماتا ہے والرسول، اللہ کی طرف اپنے جھگڑوں کو لوٹا دو، وہاں سے فیصلے کرواؤ، اور اپنے رسول سے فیصلے کرواؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی جنتوں کی طرف چلے گئے، یہ جہان چھوڑ گئے، اگلے جہان منتقل ہو گئے، ان کی قبر جنت کا باغ بن گیا۔ اب رسول کی طرف جھگڑے لے کر کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ حدیث رسول کی طرف لاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرواؤ۔ کیا معنی؟ قرآن اور حدیث سے فیصلہ کرواؤ۔ جو حدیث کا منکر ہے حقیقت میں وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ مالک یہاں پہ شرط لگاتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ جو اپنے جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتا، یعنی قرآن اور حدیث سے نہیں کرواتا، تو وہ نہ اللہ پر ایمان لانے میں سچا ہے، نہ آخرت کے دن پہ ایمان لانے میں سچا ہے۔ قرآن حکیم کی جتنی آیات ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہ پڑھیے، ان کو پیش کیجئے، اس پہ سوال کیجئے۔
اگر آپ کے ہاں احادیث مصطفیٰ کا کوئی مقام نہیں ہے، فقط قرآن کافی ہے، فردوہ الی اللہ پر آیت رک جانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں کہ صرف زمن مصطفیٰ کے اندر ہی اس پر عمل ہوگا، یہ تو قیامت تک کے لیے نور کا مینارہ ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، صحابہ کرام اپنے جھگڑوں کے فیصلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے رہے، اور جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، فوت ہو گئے، دنیا چھوڑ گئے، تو اب جھگڑوں کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ یا تو پھر طاہر القادری کی پارٹی کو مان لو۔ طاہر القادری صاحب اپنے ایک ولی کا قصہ سناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی تھے، بڑے محدث تھے، بڑے صوفی تھے، بڑے پہنچی ہوئی سرکار تھے۔ ان کے پاس محدثین جو طلباء تھے وہ آ کر اپنی احادیث ٹھیک کیا کرتے تھے، اپنی اسناد ان پہ پڑھا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بالکل یوں آرام سے بیٹھے رہتے، اور شاگرد ان کے سامنے اپنی سند بیان کرتا، پھر متن پڑھتا۔ اگر وہ خاموش بیٹھے رہتے تو یہ معنی ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر وہ گردن ہلا دیتے تو اس کا معنی ہوتا ہے گڑبڑ ہے، کہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو روز کا یہی معمول تھا۔ ایک دن وہ حدیث سنا رہے اور وہ چپ کر کے سنتے رہے۔ جب حدیث پوری ہوئی تو محدث صاحب نے، شیخ صاحب نے، پیر صاحب نے، صوفی صاحب نے سر اٹھایا اور منڈی ہلا دی، یہ نہیں ٹھیک۔ تو اس نے کہا شیخ یہ تو سند بالکل ٹھیک ہے، اس کے راوی سارے سچے ہیں، محدثین کو ان پر اعتبار ہے، نہ سند میں گڑبڑ ہے نہ متن میں گڑبڑ ہے، فنی اعتبار سے یہ روایت بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نہیں مانتا، یہ حدیث ٹھیک نہیں۔ تو کہنے لگے میں تیری سند کو دیکھوں یا صاحب سند کو دیکھوں؟ سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی۔ حضرت شیخ روز بہان بقلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے، اور مفسر بھی، عالم بھی تھے، صاحب تفسیر ہیں، تفسیر روز بہان بقلی کہلاتی ہے، عرائس البیان، بڑے عارف تھے۔ وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے، بڑے بڑے اکابر محدث۔ شیخ روز بہان بقلی صوفی، ولی اللہ عاشق، ولی اللہ عارف تھے، صاحب نور تھے، خاموشی سے بیٹھے رہتے۔ وہ حدیث طلباء محدث ہوتے، پڑھتے، آپ سماع کرتے، آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے، چپ رہتے تو سمجھتے ہیں سند صحیح ہے۔ جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں، اس کی سند صحیح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی، آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے، فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں، فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی، توثیق کی، اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے محدثانہ دلائل دیے، آپ سن کے مسکراتے رہے۔ فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے۔ میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا، پردہ اٹھاؤ، یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا۔ تم سند میں الجھے۔ فرمایا تم تو فرق یہ ہے عالم اور عارف میں، عالم سند میں رہتا ہے، عارف صاحب سند کی بارگاہ میں رہتا ہے، عالم اسانید میں رہتا ہے، عارف مسابی میں رہتا ہے، عارف مفاتی میں رہتا ہے۔ تو فرمایا جب نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ حجابات اندھیرا تھا، لہذا نور اور اندھیرا ایک جگہ یکجا نہیں رہتا۔ تو فرمایا وہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا تو یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی موجود ہے، کوئی مسئلہ ہو آج بھی جا کر ان سے پوچھا جا سکتا ہے،
اور اگر یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت پر، تو پھر ماننا پڑے گا جب مصطفیٰ یہ جہان چھوڑ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، جنتوں میں چلے گئے، اس دنیا سے آپ کا رابطہ کٹ گیا، آپ برزخ کی زندگی میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے، تو پھر قرآن حکیم کہہ رہا ہے اپنے جھگڑوں کو فردوہ الی اللہ، لاؤ اللہ کی طرف۔ سمجھ گئے اس جملے سے کہ قرآن کی طرف، والرسول، لاؤ رسول کی طرف۔ اس رسول سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے مراد حدیث محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تؤمنون باللہ، جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے دعوے میں سچا ہے، اور جو فرق کرتا ہے قرآن و حدیث میں کہ قرآن کو تو مانوں گا حدیث کو نہیں مانوں گا، اس کا علاج وہی ہے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا یہ مسئلہ مجھے قرآن حکیم میں بتائیے، میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے یہ مسئلہ قرآن حکیم میں نہیں ملا۔ تو امیر المومنین نے درہ اٹھایا اور اس کی کمر پہ مارا، کہا کیا تو نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد دے دے اس کو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصطفیٰ دے اس کو لے لو، جس سے مصطفیٰ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ کیا تو نے قرآن حکیم میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ اگر تو نے یہ آیت پڑھی ہوتی تو پھر تو یہ نہ کہتا کہ مجھے قرآن میں نہیں ملا۔ جیسے قرآن حجت ہے ویسے حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو ایمان صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور وہ امت کے اندر آج تک چلا آ رہا، اور وہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اور فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو حدیث صحیح ہو ہم تک پہنچ جائے اس کو ماننا ہمارے لیے حجت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کیا عمرہ کرنے کے بعد طواف وداع ضروری ہے؟ میں ریاض سے مکہ گیا، عمرہ کیا اور واپس لوٹتے وقت طواف وداع نہیں کر سکا۔ طواف وداع حج کے اندر ہے، عمرے میں نہیں ہے۔ کوئی انسان حج کرنے جائے تو واپسی پر طواف وداع کرے، یہ واجب ہے، اور اگر کوئی نہ کر سکے تو اس پہ دم واجب ہے۔ نماز میں جن رکعت میں امام قرات کرتا ہے ان رکعت میں بھی امام کے پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جی، سورۃ فاتحہ ان رکعت کے اندر بھی پڑھی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وتر پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ 3 اکٹھا پڑھنے چاہیے یا کہ 2 اور 1 کر کے پڑھنا چاہیے؟ 3 اکٹھے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور 2 پڑھ کے سلام پھیر دیں اور پھر 1 پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب 3 اکٹھے پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم مغرب کی مشابہت، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نا 3 رکعت، اس کی مشابہت نہ کرو۔ اس میں ہم دوسری رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں، لیکن وتر کے اندر تشہد نہیں بیٹھا جائے گا، بلکہ 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری کے آخری تشہد میں پھر ہم بیٹھیں گے، 1 تشہد ہوگا۔ کچھ لوگ یہ 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھتے ہیں اور پھر قنوت وتر سے پہلے اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے پھر قنوت وتر پڑھتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ یہ رکوع، یہ وتر سے کی دعا سے پہلے جو آپ نے رفعتین کی، ایک بندے نے یہی رفعتین کی تھی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ نے کہا تھا مکھیاں اڑا رہا ہے، آپ نے کہا تھا وہ بت لے کے آیا کرتے تھے اس لیے یہ شروع ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا گھوڑوں کے دموں کی طرح دمیں ہل رہی ہیں، کہا تھا نا، سارے فتوے سنے ہیں نا آپ نے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہاں آپ کر نہیں رہے، اور جہاں کی نہیں کولو ٹوچ لا لے آجے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو آپ کرتے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں پھر 1 پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 3 اکٹھے پڑھیں تو اس میں مغرب کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ پچھلے سال کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، اب کیا کیا جائے؟ اس کی قضا دی جائے، یعنی روزے رکھے جائیں۔
گھر میں پالنے کے لیے بلی گھر لائے، کیا بلی پال سکتے ہیں؟ اور بلی کا کلر کالا ہے، لوگ اس کے کلر سے الگ الگ باتیں کرتے ہیں، کالی بلی سے کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہوتے؟ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ وہ اچھے بھلے سفر کی تیاری کر کے بریف کیس پکڑ کے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر منہ لٹکا کے واپس آ جاتے ہیں، بیگم پوچھتی ہے تسی تے لاہور چلے سو؟ کہتا کالی بلی راہ کٹ گئی۔ نجومی بابا نے بتایا ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو بس وہ سفر خیر والا نہیں ہوتا۔ بھائی یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ بلی کے کاٹنے سے راستہ کاٹنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ کوے کے کائیں کائیں کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ دادی اماں کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ روٹی پکاتے ہوئے پیڑا نیچے گرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ ان ساری باتوں پہ ایمان رکھو۔ نہ کالی ہنڈیا کوٹھے کے اوپر رکھنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ گلے میں گاڑی کے آگے جوتی باندھنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ گلے میں تعویذ پہننے سے کچھ ہوتا ہے۔ یہ سب صنم کے پجاریوں کے عقیدے ہیں۔ فلاں پتھر پہنا تو یہ ہو گیا، فلاں انگوٹھی پہنی تو یہ ہو گیا، فلاں چھلا پہنا تو یہ ہو گیا، فلاں پیر کا نمک چاٹا تو یہ ہو گیا، فلاں بابا کا تیل لے کے بچے کے کان میں ڈالا تو بالکل بہرا ہو گیا۔ وہ تیل ہوتا ہی اتنا گندا ہے، لوگ تو کہتے ہیں یہ تیل ڈالنے سے کان کھل جاتے ہیں۔ اگر اس کا میڈیکل ٹیسٹ کہیں کروا لیں لیبارٹری میں تو اللہ کی رحمت سے وہ تیل ڈالو گے تو بند ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کے لیے پریشانی لکھی ہے وہ آ کر رہنی ہے، اور جس پریشانی سے اللہ نے آپ کو بچا دیا ہے، کوئی مائی کا لال وہ آپ پہ ڈال، کوئی نوری کالے پیلے علم کا ماہر، کوئی کاٹ پلٹ کا ماہر، کوئی بنگالی بابا، ملتانی بابا، لاہوری بابا، دلی کا بابا، حیدرآباد کا بابا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں تو آپ سے ہی فیس وصول کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ ملنگوں کو دھمال ڈالتے ہوئے، وہ دھمال ڈال رہا ہوتا ہے مردود اور اس کے سامنے ناچ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو او سخی لجپال سخی لجپال، اور سخی لجپال کے ہاتھ میں نوٹوں کی گتھیاں دے رہے ہیں۔ لجپال مریدوں سے پیسے لے رہا ہے، یہ چنگا لجپال ہے جڑا پیسے تہاڈی جیب خالی کر گیا۔ یہ لجپال ہے تو یہ تھیلے بھر بھر کے تمہیں دینا، یہ تم سے کیوں لے رہا ہے؟ ہم اپنے رب کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، پالن ہار مانتے ہیں۔ ہمارا رب ہر خزانوں کا مالک ہے، باقی سب محتاج ہے، منگتے ہیں، فقیر ہیں، کلاش ہیں، بھوکے ہیں، میرے رب کے در کے گدا ہیں۔ رب ان کو کھلائے تو یہ کھا سکتے ہیں، اور رب ان کا ہاضمہ خراب کر دے، ان کے پیٹ میں درد کر دے۔ آپ روسٹ مرغی تندوری لایا ہوں مرشد کھائیے، کہتا میرے اگے ٹیڈے درد ہون ڈے، تو مرغی لایا ہے۔ اتنے مجبور ہیں بیچارے، یہ مرغی نہیں کھا سکتے اگر میرا رب ان کے پیٹ میں درد کر دے۔ کہیں گے نہیں کسی حکیم کو بلاؤ، کوئی وہ کہتا ہے کہ سابو دانہ کھلاؤ، کوئی نرم غذا دو، کوئی حلوہ شریف دو، بروسٹ نہیں دینا پیر جی کو۔ یہ اتنے مجبور ہیں۔ ارے یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، 1.5 لیٹر کی 7 اپ اندر ڈال لیں، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ مہمان کسی کے گھر گئے ہوں تب بھی بڑے تمیز سے پوچھیں گے ٹوائلٹ کہاں ہے؟ کیوں جی آپ تو کرنی بھرنی دھرنی والے ہو، بچے دے دیتے ہو، مشکلیں ٹال دیتے ہو، لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہو، ہیں سب ڈرامے آپ کو کرنے آتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی چیز انہوں اندروں ہی اندروں کسی پاس سے ٹرانسفر کر لو، کہندے بڑی ڈاڈی اگلا چھڑ دی، اے نہیں معاف کرتی۔ یہ اتنے مجبور ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ مجبور ہیں۔ اللہ کے لیے ان کو الوہیت کے مقام پہ فائز نہ کرو، یہ منگتے ہیں میرے رب کے در کے۔ اگر کوئی شخص دوسرے شہر میں فوت ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار دور سے دوسرے شہر سے آتے ہیں، فوت شدہ کے گھر کے لوگ ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کر
فوت ہونے والوں کے گھر میں بھیجے، ان کو وہ غم کے اندر ہیں، وہ پریشانی کے اندر ہیں، اور اگر کوئی بھی نہیں بھیج رہا تو جو گھر کے بندے ہیں ان کو تو خیر کھانا کھلانا ہی ہے، یا قریبی عزیز ہیں، لیکن وہ پہلے دن کے ختم اور تیسرے اور 7ویں اور 9ویں 10ویں 40ویں کی صورت نہ بنے، کیونکہ یہ سب میڈ ان انڈیا ہے، اوریجنل میڈ ان انڈیا، پاکستان کی بنی ہوئی نہیں، پاکستان بہت بعد میں بنا تھا، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، تو اوریجنل ہندی رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صوفیوں نے ساوا چولا پہنا دیا ہے ان کو، حقیقت میں یہ سراد ہے۔ سراد اس کھانے کو کہتے ہیں جو ہندو مرنے کے بعد اپنے مردوں کے لیے اصالے ثواب پہ دیتا ہے، یہ وہی کھانا ہے۔ ایک شخص کو خواب میں آیا کہ فلاں آدمی جنتی ہے، وہ اس کے پاس آیا کہ تو کیا عمل کرتا ہے، مجھے پتہ لگا ہے تو جنتی ہے۔ اس نے کہا میں اپنی مال میں سے آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے میرا یہ عمل۔ دیکھیے، خواب اللہ کسی کے لیے کسی کو خواب دکھا دے، پاسبل ہے، ممکن ہے کسی کو خواب دکھا دیا جائے اس کی اچھائی، یا اس کے لیے کسی اور کو دکھا دیا جائے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ حجت نہیں ہے، وہ صرف محمد کریم کی پیاری زبان سے ہی نکلتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو آ رہا ہے جنتی ہے، اگلے دن فرمایا جو یہ آ رہا ہے جنتی ہے، تیسرے دن پھر فرمایا جو یہ آج مجلس میں آئے گا یہ جنتی ہے۔ اور میرے محمد کریم وہ عظیم ہستی ہے جو قرآن بیان ان کے بارے میں کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محمد کریم جب بھی شریعت کی بات کرتے ہیں کس کی اجازت سے؟ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے خبر دینے سے۔ ایک صحابی ان کے ساتھ چل پڑے، کہا آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، کوئی مشکل ہے مجھے گھر میں؟ اپنے گھر مہمان بنا لیا، 3 دن اس کو مہمان رکھا۔ جب 3 دن فراغت ہو کر مہمان نوازی سے نکلنے لگا، کہا اصل میں صرف آپ کے روز مرہ کی روٹین ورک کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی، لیکن مجھے کوئی ایکسٹرا عمل نظر نہیں آیا جو آپ ہم سے زیادہ کرتے ہوں۔ تہجد آپ پڑھتے ہیں، سارے صحابہ پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں تو باقی بھی رکھتے ہیں، وہ خاص عمل نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس عمل سے مجھ پر راضی ہوا، جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھ پر جس نے جو زیادتی کی ہے میں سب کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سینہ میرا بالکل صاف پاک ہوتا ہے جب میں سونے لگتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس السلام علیکم، وہ بیچارہ کسی دھیان میں یا ٹینشن میں، کسی کو بیگم کی کال آ گئی، پریشانی میں جا رہا ہوگا، اس نے جواب نہیں دیا، اچھا اگلی باری تو میں سلام ہی نہیں کراں گا، میں سلام کی تو جواب نہیں دیتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ اپنے سینے کو صاف کر کے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا